وعينه عين الرضا بالقضاء نفسي لك الفداء يا عين الرضا. جشن شاہ خراسان پر کیا کیا دیکھا. اگر حرم امام رضا علیہ السلام کی خوبصورتی اور جاہ و جلال دیکھنا ہو تو فرشتوں کے پروں کی طاقت پرواز درکار ہوگی، تاکہ آپ شہنشاہ خراساں و شہنشاہ دو جہاں کے در پر مادی یا روحانی طور پر کسی بھی وقت حاضری دے سکیں. بلا شبہ معرفت کی زیارت نصیب ہونے اور امام رؤف کی نظر کرم سے انسان فرشتوں کی طرح ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. میں نے دن اور رات کے ہر حصے میں مولا کی ذریح پر عشق سے لبریز پروانوں کو طواف کرتے دیکھا ہے. ان پروانوں میں ملائکہ اور جن و انس بھی شامل ہیں جو حضرت کی ذریح اطہر پر عشق حقیقی سے سرشار فریفتہ ہوئے جا رہے تھے. میری خوش نصیبی ہے کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. وہ ایرانی خواتین بھی دیکھی جو ہاتھوں میں کلیاں تھامے امام رضا علیہ السلام کو مبارکبادی دینے جا رہی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے خواتین کے ہاتھ کلیاں تھامے نہیں بلکہ کلیاں خواتین کا ہاتھ تھامے انہیں کھینچے لیے جا رہی ہیں. یہاں مختلف جلوس بھی دیکھے. اردو زبان کے زائرین کا جلوس جس کا اہتمام حرم رضوی کے شعبہ اردو زائرین نے کیا ہے. ان کی وارفتگی کا عالم دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مبارکبادی دینے کی جلدی ہے. سے کرتا ہوں امام اشتم ان کے سجدے میں جنہیں کہتے ہیں معصومائے تم. عید مبارک آپ کو، عید مبارک سب کو، عید مبارک جی. عید رضا مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. رضا مبارک ہو. میں نے دیکھا مولا کے حرم کے ہر صحن میں کوئی نہ کوئی پروگرام منعقد ہو رہا ہے. کہیں مداحی، کہیں واعظ و نصیحت اور کہیں فضائل. ہر جگہ کوئی نہ کوئی آواز گونج رہی ہے. جن و انس و ملائک سے پورا حرم دن رات بھرا ہوا ہے، جس میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے. پورے حرم کو خوبصورت رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا ہے. ایک طرف سے عراق سے آنے والے علماء کا گروپ بھی دیکھا جو عربی میں تبریکی مداحی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. دوسری طرف کچھ لوگوں کو ایران کے پرچم اور مولا کے بینر اٹھائے حرم کی جانب بڑھتے دیکھا. دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ ریٹائرڈ ملازمین کا گروپ ہے جو اپنے مولا کو مبارکبادی دینے آیا ہے. اور جب یہ زائرین ایک سے دوسرے طویل صحنوں میں چلتے ہیں تو یقیناً تھک بھی جاتے ہیں. ان کے لیے بھی انتظام ہے اور چائے خانے کھلے ہوئے ہیں. صحن کوثر کے ساتھ ایک چائے خانے میں چائے پیش کی جاتی ہے جس کسی چائے خانے پر اسپیشل زعفرانی شربت پیش کرتے دیکھا. دوسری طرف صحن امام حسن علیہ السلام کے چائے خانے میں اردو زائرین کے لیے دودھ پتی چائے پیش کرتے دیکھا جس سے ایرانی زائرین بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں.
رضا غریب الغربا رضا معین الضعفا. صحن کوثر میں پورے خطبہ فتق کو خوبصورت خطاطی میں لکھا ہوا دیکھا، جس میں اسم مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہا کو محبت اور عقیدت سے گھولے ہوئے سونے کے پانی سے لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ زائرین کو حرم امام رضا علیہ السلام کے مختلف صحنوں اور میوزیم کا معلوماتی وزٹ بھی کرایا جا رہا ہے۔ بہشت کے اس ٹکڑے کے ہر حصے کی تفصیل اور فیوز و برکات بتائی جا رہی ہیں۔ قدیم آثار پر مبنی تاریخی میوزیم کی بھی سیر کرائی جا رہی ہے، اور اہم قدیم قرآنی نسخوں پر مشتمل قرآنی میوزیم کی بھی سیر کرائی جا رہی ہے۔ یہاں رہبر معظم کی طرف سے عطیہ کیے گئے قدیم نسخے موجود ہیں۔ احتراماً باوضو روح سے یہاں وہ کلمی نسخے دیکھ کر آپ تڑپ اٹھیں گے کہ یہ نسخے ائمہ طاہرین کے قلمی نسخے ہیں۔ قرآن پاک کا لکھا ہوا قرآن سامنے دیکھ کر میرے جیسا بندہ ہوش و حواس کھو کر عشق حقیقی میں ڈوب جاتا ہے۔ حرم امام رضا علیہ السلام میں وقت جیسے تھم جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے زندگی کے اصل لمحات یہی ہیں جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے فانوس جو حرم کو روشنی سے نہال کیے ہوئے ہیں، جن کی روشنی کی وجہ سے دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا، جو حرم کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی خوبصورتی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں قریب سے دیکھا جائے۔ یہ موقع مجھے اس وقت ملا جب کچھ فرشتوں کو اس فانوس کی صفائی کرتے دیکھا۔ دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته است که گنهکار نیاید. وہیں مہمان سرائے امام میں لوگوں کا عشق دیدنی بھی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مولا کے پرفیوز دسترخوان سے فیضیاب ہو۔ شاہ خراساں کے باوردی خدام انتہائی ادب سے جب کھانا پیش کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے مہمان ہیں۔ رضا غریب الغربا رضا معین الضعفا رضا غریب الغربا رضا معین الضعفا رضا غریب الغربا رضا معین